آپ کو درود پاک پڑھنے کے لیے بولا جاتا ہے، لوگ پڑھتے بھی ہیں نہیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ کے دل سے صدقی دل سے اگر درود پاک نکل جائے نا تو آپ کی بھی دنیا میں کامیابی ملے گی اور آپ کے جو خاندان میں گزر چکے ہیں ان کی بھی کامیابی ملے گی۔ میں آپ کو ایک واقعے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ آخر کیسے ہم اپنے خاندان کو بھی درود پاک کے ذریعے سے ان کو فائدے پہنچا سکتے ہیں، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا دلوا سکتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا، لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں قرآن خوانی میں کیسے جاؤں، میں کیسے اپنے خاندان کو بخش سکتا ہوں کسی بھی چیز سے۔ تو میں آپ کو یہ درود پاک پڑھنے کے ذریعے سے میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ کے خاندان میں جو لوگ گزر چکے ہیں، آپ کے ماں، آپ کے بھائی، آپ کے بہن یا آپ کے بیٹا بیٹی، جو لوگ بھی دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے آپ اثار ثواب پہنچا سکتے ہیں درود پاک کے ذریعے سے۔ ایک بار حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے برگاہ میں ایک عورت آتی ہے اور عرض کرتی ہے، حضور میری بیٹی کا انتقال ہوئے کم و بیش 1 سال ہو گیا ہے اور میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہماری بیٹی قبر میں کس حالت میں ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے ایک وظیفہ بتایا کہ جا یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے سو جانا، انشاءاللہ تعالیٰ تم اپنی بیٹی کو خواب میں ضرور دیکھو گی۔ وہ جاتی ہے اور جانے کے بعد اسی طرح بتائے ہوئے طریقے پر عشاء کے نماز کے بعد وہ وظیفہ پڑھتی ہے اور سو جاتی ہے۔ سونے کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ ہماری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن وہ عذابوں میں مبتلا ہے، اس کے بدن پہ ڈامر کی لباسیں ہیں، بدن میں زنجیریں لگی ہوئی ہے، وہ گھبرا جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے اور پسینہ پسینہ ہو کر کے اس کی نیند کھلتی ہے۔ صبح پھر حضرت کے برگاہ میں آتی ہے اور کہتی ہے، حضور میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا جسے آپ نے بتایا، لیکن میں اپنی بیٹی کو قبروں میں پریشان دیکھا، اس کو بہت پریشانی کے عالم میں تھی، اس کے بدن پہ ڈامر کی لباسیں پہنی ہوئی تھی اور بہت پریشانی کے عالم میں تھی، زنجیریں لگی ہوئی تھی، بیڑیاں لگی ہوئی تھی اس کے پیروں میں۔ حضور نے کہا دعا کر اللہ تعالیٰ سے، اللہ بہت بڑا رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، ہو سکتا ہے تیری دل کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے۔ وہ عورت جاتی ہے، کچھ دن بعد حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ اپنے خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہی لڑکی جنت کے باغوں میں کھیل رہی ہے، اس کے بدن پہ اچھے اچھے لباس ہیں۔ حضرت حیران پریشان ہو گئے کہ اے بیٹی، تمہاری ماں کچھ دن پہلے میرے بارگاہ میں آئی تھی، کیا تم وہی بیٹی ہو؟ بولی حضور ہاں میں وہی بیٹی ہوں، لیکن اس نے تو کوئی اور ماجرا بتایا تھا، تم عذابوں میں مبتلا تھی، پریشان تھی، پریشانی کے عالم میں تھی، آج یہ کیسے جنت کے باغوں میں کھیل رہی ہو؟ تمہارے بدن سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا اسی دوران ہمارے قبروں سے ہو کر کے ایک رسول عاشق رسول آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتا ہوا ہمارے قبروں سے گزر رہا تھا، اور قسم خدا کی اس کے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ ہمارے آس پاس کے 570 قبر والوں کی عذاب کو رب تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا اور آج ہم جنت کے باغوں میں ہیں۔ تو یہ ہے درود پاک پڑھنے کا صدقہ، یعنی اگر آپ درود پاک پڑھیں گے تو آپ کو اعمال میں تو نیکیاں جڑیں گی ہی جڑیں گی، آپ کے اعلی خاندان کے اگر نیت سے پڑھ دیے کہ یا اللہ میں اپنے خاندان کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، جو لوگ گزر چکے ہیں اس کے نیت سے اگر جا کے قبروں پہ درود پاک پڑھ دیں گے، صرف اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اتنا پڑھ کے اس کے بخش دیے تو آپ کے نیکی اعمال میں بھی نیکیوں کا اضافہ ہوگا اور آپ کے خاندان میں جو لوگ گزر چکے ان کے بھی یہ سارے ثواب پہنچ جائے گا۔ بہت بڑا ثواب پاک ہے، اگر درود پاک کے بارے میں بتا دیا جائے تو پوری دن پوری رات گزر جائے گی، لیکن درود پاک پڑھنے کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا۔